بعض مسلمان مانتے ہیں بابا کی نظر کرم ہے ہمارے اوپر، آج کل حالات دکان کے اچھے چل رہے، کولگاؤں والے بابا کا فوٹو جب سے لگا ہے سب صحیح ہو گیا. تو اس طرح سے لوگ مانتے ہیں کہ ان سے ہمارے حالات بدلتے ہیں. نہیں، حالات کا بدلنا کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے. کوئی حالات کو بدل سکتا نہیں. بعض دیکھیے ملکوں میں جنگیں ہوئی، بعض درگاہوں پہ بھی بم گرے، کیا ہوا؟ ہوئی سیکیورٹی؟ نہیں. بچا سکے؟ نہیں. نہ بم روک سکے، نہ ان درگاہوں کو بچا سکے، تو پھر مرید کو بچائیں گے؟ آپ سوچئے، کون؟ اللہ ہی ہے جو شفا دے سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے. بہت سارے درگاہوں کے اوپر بیٹھنے والے مرید، وہاں پہ آپ دیکھیے ڈبہ رکھا ہوتا ہے چندہ، دور سے چل کے گیا بیچارہ، اس کو کوئی تو بولے وہاں چل، وہاں مانگ، بابا بہت بڑے ہیں، دینے والے ہیں، تیری دکان نہیں چل رہی نا، ان کی طرف سے ملے گا. اب گیا مانگا ہوگا، باہر نکلا، وہاں ڈبہ رکھا ہوا ہے درگاہ کا چندہ. میں وہاں سے میرے لیے آیا، اب یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں. بعض اوقات تو چادر کے نیچے سے ہی بولتا لاؤ. تو جب یہ دینے والے ہیں تو ان کے کیا کائے کا چندہ ہے بھائی؟ بولے درگاہ کا تھوڑا ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں، اس کے لیے چندے کی ضرورت ہے. بابا نہیں دیتے. بابا کیوں نہیں دیتے ہیں؟ وہ مرید کو کیوں ضرورت ہے دوسروں سے لینے کی؟ مجاور کو کیوں ضرورت ہے دوسروں سے لینے کی؟ جب بابا دیتے ہیں تو مرید مجاور نے بانٹنا چاہیے. آؤ ادھر جلدی آؤ، یہ لو پیسے، یہ لو 500 کے نوٹ، یہ لو گلابی نوٹ، یہ لو نیلے نوٹ، سب کو بانٹنا چاہیے نا. کہاں ہیں وہ؟ تو مانگ رہے ہیں. یعنی یہ بابا سے مانگیں، اور اس کا اسپیشل سیکرٹری جو بھی مجاور وہاں پہ ہے مین درگاہ کا، وہ پبلک سے مانگ رہا ہے بابا سے مانگنے کی بجائے. اس کو مجھے ان سے ہی مانگو ذرا، لیکن ہم کو بھی دو، تم قریب ہے ان کے. بابا اللہ سے قریب ہے، بابا سے تم قریب ہے، تم ہم کو دو، لے کے دو. دیتا ہو تمہارا تم مانگو اور جلدی نکلو یہاں سے، بولتا ہو. سوچئے کتنی بڑی جہالت ہے مسلمانوں میں، کہ محتاج سے مانگنا کتنی بڑی محتاجی ہے. یہ جہل کا نتیجہ ہے. اہل مکہ بھی ربوبیت کو مانتے تھے. اللہ کو رب ماننا ضروری ہے، کافی نہیں. اس کو یاد رکھیے، اللہ کو رب ماننا ضروری ہے، کافی نہیں ہے. خالی رب مان کے توحید ہو گئی پوری؟ نہیں. رب ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو معبود ماننا بھی ضروری ہے، اور صرف اللہ رب ہے اور صرف معبود اللہ ہی ہے، یہ ماننا ضروری ہے. عرب کے مشرکین اللہ ہی کو پکارتے تھے مسائل میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر اے نبی آپ ان سے پوچھو، ان مشرکین سے، کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور کون ہے جس نے سورج چاند کو مسخر پابند کر رکھا ہے؟ خالق، مدبر کون ہے؟ اگر ان مشرکین سے آپ پوچھو گے، جواب میں کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً وداؤٹ ڈاؤٹ کون ہے؟ اللہ ہے. ایک دم پکی بات ہے کہ اللہ ہے، ان کو شک بھی نہیں ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ. اللہ فرماتا ہے فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے جھوٹ میں پھنسائے جا رہے ہیں، کہاں سے شرک کے جھوٹ میں، شرک کے دلدل میں پھنسائے جا رہے ہیں. تو اللہ نے بتلایا کہ مشرکین بھی، ان سے اگر پوچھا جاتا کہ خالق اور مدبر کون ہیں، تو کس کا نام لیتے تھے؟ اللہ کا، اپنے بتوں کا نہیں. لیکن کیا اس عقیدے نے ان کو بچایا؟ نہیں. اللہ کو خالق مان لینے سے اللہ کو رب مان دے دیں گے. ٹھیک ہے. عرب کے مشرکین بھی اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے. جیسے اللہ نے فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اے نبی آپ ان سے کہیے زمین اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ جواب میں کہیں گے سب اللہ کا ہے. قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، آپ کہیے تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں مانتے، ہوش میں کیوں نہیں آتے، غور کیوں نہیں کرتے. قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ،
آپ دوسرا سوال آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے اور عرش عظیم کا بھی رب ہے، کون ہے وہ؟ سیقولون للہ، جواب میں کہیں گے اللہ ہی ہے۔ قل افلا تتقون، آپ کہیے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں، شرک کرنے سے ڈرتے کیوں نہیں؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، آپ کہیے کہ کون ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کے خزانے، ہر چیز کی بادشاہت ہیں، اور وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ چاہے تو پناہ دے، وہ خود پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے، وہ سب کے مقابلے میں بچا سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بچا نہیں سکتا ہے، کون ہے ایسا؟ ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ کہیں گے کہ یہ بات اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ قل فأنا تسحرون، آپ کہیے پھر کہاں سے تم پہ جادو کیا جاتا ہے؟ کسی نے جادو کر دیا ہے تم پہ؟ یہ سب اللہ کے بارے میں مانتے ہو پھر بھی بتوں کی، لکڑی مٹی پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی تم عبادت کرتے ہو؟ یہ سب اللہ کرتا ہے، بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو ان آیات میں آپ دیکھیے کہ مشرکین مکہ اللہ کو ساتوں آسمانوں کا رب مانتے تھے، مشرکین مکہ عرش عظیم کا رب اللہ کو مانتے تھے، لات اور عزیٰ کو نہیں، وہ ایک ہی کے لیے خاص مانتے تھے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور وہ مانتے تھے کہ ہر چیز کے خزانے، ساری چیزوں کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں؟ لات عزیٰ کسی اور کا نام لیا؟ ملکوت کل شیء، تمام ساری بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کون ہے جو سب کے مقابلے میں پناہ دے سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ ایسا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ سوچئے یہ سب ماننے کے باوجود بھی وہ مسلمان قرار پائے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، وہ مانتے تھے خالق وہی ہے، مالک وہی ہے تمام چیزوں کا، اور اس کے مقابلے میں کسی کی نہیں چلتی، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ سب مان کے بھی وہ مسلمان شمار ہوئے نہیں۔ معلوم ہے کہ یہ ضروری تو ہے ماننا لیکن کافی نہیں ہے۔